کراچی کا جو واقعہ ہے، کیپٹن صفدر کی گرفتاری، انہوں نے مزار قائد پہ بے حرمتی کی، قوانین کی خلاف ورزی کی، ان کو گرفتار کیا، اور اب جو کل ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہوٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیج وہ بھی آ گئی ہے، اور اس میں بھی ہمیں جو نظر آ رہے ہیں وہ پولیس کی وردی میں ملبوس لوگ ہیں۔ اب نیا بیانیہ تھوڑی دیر میں آ جائے، کل آ جائے، ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ وردیوں کو چیک کروائیں، یہ رینجرز اور سیکورٹی فورسز کے لوگ تھے، پولیس کی وردیاں پہنی ہوئی تھیں، ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دیں، کیونکہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے شریف فیملی کے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں اور کس کا سر پیٹیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جناب۔ پہلے چوہے صاحب، یہ فوٹیج ہے ہوٹل کی، اور اس ہوٹل میں آپ بھی قیام فرما چکے ہیں اور میرا بھی یہاں پہ آنا جانا رہتا ہے جب بھی کوئی آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، اس فوٹیج کو دیکھیں، اس میں نہ تو کوئی دروازہ ٹوٹا ہے اور نہ ہی کوئی لاک توڑا گیا، اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کیپٹن صفدر صاحب ماشاءاللہ حشاش بشاش پولیس کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اور مزید آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، یہ ایک کیمرہ مین ہے، اس کو کس نے بتایا تھا، وہ ساری فوٹیج بنا رہا ہے ساتھ ساتھ چل کے۔ یہ دیکھیں، یہ کیمرہ مین ہے، وہ اس کے پاس ریکارڈنگ کا سارا سامان موجود ہے، اور سندھ پولیس لے کے آئی یا پھر یہ ہمارے جن کو گرفتار کیا گیا تھا ملزم فریق کی طرف سے یہ تھا، وہ باقاعدہ طور پہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ نظر آ رہا ہے، وہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، وہ ساری چیز اکٹھی کر رہا ہے، اور یہ فوٹیج اب یہ دیکھیں، یہ سامنے، اس کو ذرا پوائنٹ آؤٹ کر لیں، اور اس کے بعد اس میں کہیں بھی کوئی اگر ہمیں نظر آ رہا ہے خاکی وردی میں ملبوس یا رینجرز کی وردی میں ملبوس یا ایئر فورس کی یا نیوی کی، کیونکہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو ہے تو وہ ذرا ہمیں کائنڈلی ضرور پوائنٹ آؤٹ کیجئے چوہے صاحب۔ نہیں، انہوں نے ایک اور چینل پر انہوں نے ایک دائرے میں پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ یہ بندہ جو ہے وردی کے بغیر ہے، جاگر پہنے ہوئے، ٹی شرٹ والا، یہ دوسرے ادارے کا ہے۔ تو یہ چوہے صاحب وہ ہوٹل انتظامیہ کا آدمی ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں، جی یہ ہوٹل انتظامیہ کا آدمی تھا، اس کا پوائنٹ آؤٹ ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جی ان کو، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کیمرہ مین ہے اس کا ضرور پتہ کر لیں کہ یہ کون ہے، اس کے پاس بھی تو فوٹیج ہے ساری، یہ 4 دن کے بعد جو اس کی ریزن ہے کہ یہ ساری فوٹیج لے کے بیٹھے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات داد دینی پڑے گی چوہے صاحب کہ شریف فیملی کو اور مریم بی بی کو خاص طور پہ، کہ انہوں نے اپنی مرضی کا نیریٹو اور اپنی مرضی کے ایجنڈے کی طرف سارے پورے واقعے کو موڑ دیا، اور باقی سارے اب وضاحتیں کرنے کو لگے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جناب موجود ہے تعلق کی کشیدگی، وہ کیسے ظاہر ہوتی ہے ذرا سن لیں، ذرا مولا بخش چانڈیو کو سنائیے جی۔ پیپلز پارٹی الگ پارٹی ہے، نون لیگ الگ پارٹی ہے، اتحاد میں شریک ہے، بہت اتحاد میں ایک نقطے پہ ہم ساتھ ہیں، اس حکومت کو گھر جانا چاہیے، تو آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان ہے، ہونا بھی وہی چاہیے۔ اور ایسے کیسے ممکن ہے ایک انارکی پھیلا دیں گے، بلاول بھٹو صاحب اٹھ کے ایک واقعہ بنا کر اب جائیں ہم ریزائن کریں گے، اسمبلیاں چھوڑ دیں گے، تو افراتفری تو ہم نہیں چاہتے۔ میرا خیال میں ان کو اپیل کرنا کوئی جرم نہیں تھا، اس ملک کا ادارہ تو ہے نا میر صاحب، اس ملک میں ان کا ابھی اعتماد تو ہے نا، ایسے تو نہیں وہ کل جا رہے ہیں ہم نے ان کو روک دیا ہے، وہ ہیں بیٹھے ہیں، ایک حقیقت ہے۔ اچھا جناب، یہ شارٹ تو ہم نے سنوایا کہ آپ صرف مولا بخش چانڈیو صاحب کی گفتگو سنیں، وہ بڑا کیٹاگوریکلی کہہ رہے ہیں، اور مولا بخش چانڈیو صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں کرتے، جو پارٹی ہدایات ہوتی ہیں بلاول بھٹو زرداری اینڈ آصف علی زرداری صاحب، صدر زرداری کی طرف سے اور بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جو براہ راست ہدایات ہیں وہ ان کو لے کے آتے ہیں۔ اب مولا بخش چانڈیو صاحب کی آواز تو آپ آئے گی، لیکن اس گفتگو پہ زبیر صاحب کی بے چینی اور آوازاری، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس کو نوٹ کریں جی، دکھائیے گا جی، صرف زبیر صاحب کو مانیٹر کریں جی۔ اگر وفاقی حکومت کو یہ بلیم کر رہے ہیں آپریشن کا، پھر چیف آف آرمی اسٹاف سے کیوں انکوائری کی ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ آپ جی مولا بخش چانڈیو کو دوبارہ سنوائیں، اور ناظرین اور چودھری صاحب آپ سے میں کہتا ہوں کہ صرف زبیر صاحب کے فیس ایکسپریشنز دیکھیں۔ پیپلز پارٹی الگ پارٹی ہے، نون لیگ الگ پارٹی ہے، اتحاد میں شریک ہے، بہت اتحاد میں ایک نقطے پہ ہم ساتھ ہیں،
इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। तो आपका टारगेट जो है वो इमरान खान है। होना भी वही चाहिए। और ऐसे कैसे मुमकिन है एक अनारकी फैला देंगे बिलावल भुट्टो साहब उठ के एक वाक्या बनाकर अब जाएं हम रिजाइन करेंगे, असेंबलियां छोड़ देंगे, तो अफरा तफरी तो नहीं चाहते। मेरा ख्याल में उनको अपील करना कोई जुर्म नहीं था। इस मुल्क का इदारा तो है ना मीर साहब, हाँ। इस मुल्क में उनका अभी एतमाद तो है ना। ऐसे तो नहीं वो कल जा रहे हैं हमने उनको रोक दिया है, वो हैं बैठे हैं, एक हकीकत है। आर्मी चीफ को जब अपील करने की बात आई, मौला बख्शानी साहब ने बताया, तो उसके बाद जुबैर साहब बहुत परेशान नजर आए और मुस्कुरा रहे थे कि ये क्या बातें कर रहे हैं। अब उसका जवाब जुबैर साहब दे रहे हैं, वो भी सुन लें। अगर वफाकी हुकूमत को ये ब्लेम कर रहे हैं ऑपरेशन का, तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से क्यों इंक्वायरी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं? मतलब फिर तो कोई सेंस नहीं बनता ना। और फिर कौन से वफाकी हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ना, उन्होंने किसके थ्रू ये ऑपरेशन करवाया है? मतलब कोई कॉमन सेंस नहीं बनती ना कि किसने फिर घेराव किया आईजी पुलिस के, उसका वफाकी हुकूमत अगर थी रिस्पॉन्सिबल, और अगर हम कंसिडर कर लें सेक्टर कमांडर वगैरह नहीं इन्वॉल्व थे, तो फिर कौन था? ये तो फिर और ही बड़ा मुअम्मा बन जाता है कि जी हम रिक्वेस्ट किसी और से कर रहे हैं और ब्लेम किसी और को कर रहे हैं, और फिर कोर कमांडर इंक्वायरी करेंगे। कोर कमांडर कौन से, मतलब सिविलियन मैटर्स में वो क्यों इंक्वायरी करेंगे? until unless we are pointing the fingers at them, only then it makes sense. अब आपने देखिए जुबैर साहब की गुफ्तगू। अब ये मोहम्मद जुबैर उमर की ख्वाहिश है कि फौज पर आप उंगली उठाएं और फौज को रिडिक्यूल और कंटेम्प्ट में लेके आएं और उनको मुतनाज़ा बनाएं और उनको घसीटें बातों में। आज एक खुर्रम हुसैन साहब हैं, कोई मुझे नहीं पता एक जर्नलिस्ट भी हैं, उनका या किसका है, उन्होंने कहा जी 13 रेंजेस की 13 मोबाइल जो हैं वो गई और उन्होंने घिराव कर लिया। मैं गई यार क्या रहा है? आईजी पुलिस को बुलाने के लिए इतने इख्तिमाम की क्या ज़रूरत है? और ये 2 दिन बाद क्यों बयानिया तब्दील किया गया? पहले पुलिस ने कहा कि जी हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है, और आप खुद देख रहे हैं कि पुलिस जो है गई है, उन्होंने उनको अरेस्ट किया है और वो साथ चले गए हैं, और वो फिर पुलिस की गाड़ी में ही वो गए हैं। उसमें तो कोई वाकया नजर नहीं है। चौधरी साहब एक बात बताएं, वैसे ये कहीं कैप्टन सफदर साहब ही तो नहीं हमारे साथ मिले हुए? वो सारे का सारा जो मेला है उन्होंने लूट लिया है, और असल मौजू, असल सारा एजेंडा और वो सारी चीज़ें कहीं की कहीं पहुंच गई। और कैप्टन सफदर साहब इस वक्त माशाल्लाह हीरो हैं पूरी शरीफ खानदान के, क्योंकि आप उसकी फुटेज देखें ना, सीसीटीवी फुटेज देखें, माशाल्लाह से उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं बड़े बेहतरीन और लाइट मूड, और वो चल रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि वो तैयार बैठे थे कि जनाब आए तशरीफ लाएं, बस काफ़ी हो गया। नहीं साबर शाकिर साहब, वो बाज़ औक़ात ना सच निकल जाता है मुंह से जी। वो मरियम साहब ने कहा कि हमने 7 बजे एयरपोर्ट जाना था, फ्लाइट पकड़नी थी, तो इन एनी केस वो सारी कहानी जो है ना वो बिल्कुल गलत लगती है। जिन्होंने 7 बजे एयरपोर्ट जाना है, जी हाँ, फ्लाइट लेनी है 8 बजे या 8:30, तो फिर वो पहले ही उठे हैं। हाँ, ये लेकिन जो आपके दोस्तों का चैनल है वो ये वही खबर दे रहा था 6:50 पे ये अपना सफदर साहब गिरफ्तारी हुई है। जी, गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि उन्होंने तो बड़ा एक सेकंड का तकसीम करके, डिवीजन करके बताया कि जनाब ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। वो 6:08 पर दाखिल हुई है पुलिस और 6:50 पर, यानी उन्होंने वो आए ही नहीं है बाहर।